سیاست ہو رہی ہے، خاص کر کے جو اپوزیشن ہو رہی ہے یا حکومت ہو رہی ہے، میں دونوں کو کرٹیسائز کروں، بڑی ہی منافقانہ طور پہ ہو رہی ہے، صرف اور صرف جو ہے اپنا ذاتی مفاد۔ عقیل یوسفزئی صاحب ہیں، ان کے پاس وہ پروف بھی موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان کس طریقے سے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ وہ کس طریقے سے وہ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بات اب کھل کے ہے تو افغان طالبان کو مسلمان بھی نہیں مانتا کہ افغان طالبان جو ہے وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ پاکستانی شہید ہوئے یہ افغان طالبان کی وجہ سے ہوئے، یہ افغانستان کی وجہ سے ہوئے، اینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر اپنی وفاداریاں دکھا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھی گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، بھائی طالبان ہوتے ہیں۔ عمران خان وہی افغان طالبان کے حامی، محمود اچکزئی صاحب وہ افغانستان کے حامی۔ جی السلام علیکم۔ اور سیاست بھی کیا عجیب چیز ہوتی ہے، کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے جو ہے مکروہ چہرے سامنے لے آتی ہے۔ ہاں جی، میں کیونکہ سیاست کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو سیاست جو ہے بہت ہی اصولوں پہ ہوتی ہے، اصولوں پہ ہوتی تھی، اصولوں پہ ہوتی آتی رہتی تھی، لیکن آج کل جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، خاص کر کے جو اپوزیشن ہو رہی ہے یا حکومت ہو رہی ہے، میں دونوں کو کرٹیسائز کروں گا، بڑی ہی منافقانہ طور پہ ہو رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے اپنا ذاتی مفاد۔ حالانکہ سیاست میں جو ہے سیاستدان اپنے ووٹر کا مفاد دیکھتے تھے، قوم کا مفاد دیکھتے تھے، ملک کا مفاد دیکھتے تھے، پاکستان کا مفاد دیکھتے تھے، لیکن اب جو سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں، خاص کر کے جو اپوزیشن کی جو مذہبی جماعتیں سیاست کہہ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھتی ہیں۔ ہاں جی، آج میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کروں گا، جو رپورٹ جو ہے عقیل یوسفزئی صاحب ہیں، جو سینئر جرنلسٹ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے، اور ان کے پاس وہ پروف بھی موجود ہے، ایک آڈیو کال کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو مبینہ طور پہ سامنے آئی ہے، اور اس کال میں انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، ہاں جی، JUI جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے جو امیر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کس طریقے سے افغان طالبان کے سپریم لیڈر جو ہیں، ان کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ روابط، کیا بات کہہ رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ہاں جی، پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں، جو ریاست پاکستان کی سب سے پہلے ہے تو یہ ہے۔ تو ہاں جی، اب اس کانورسیشن میں جو انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، جو انہوں نے عقیل یوسفزئی نے بیان کیا ہے، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو شک ہونا لگے گا کہ پاکستان کے سیاستدان کر کیا رہے ہیں، پاکستان کی اپوزیشن کر کیا رہی ہے، پاکستان کی جو ہے وہ مذہبی جماعتیں جو پاکستان کا کور ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی کہ ہاں جی وہ پاکستان کے آئین و قانون کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہوں گے، لیکن نہیں، اب ایسا نہیں رہا، کیونکہ آج مجھے بڑی جب وہ میں نے خبر دیکھی، خبر سنی، تو اس کے بعد مجھے بڑے ڈاؤٹس ہوئے۔ ہاں جی، اور اس لیے یہ بات آپ کو شیئر کر رہا ہوں، یہ رپورٹ اور یہ خبر جو ہے عقیل یوسفزئی صاحب ہے جو خیبر پختونخوا کے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے جو کلیمز ہیں ان کے اوپر یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کے انٹرسٹ کو کس طریقے سے جو ہے وہ قربان کرتی ہیں، کس طریقے سے ان کو بھینٹ چڑھاتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بات اب کھل کے آئی ہے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ ان کے جی افغان طالبان کے ساتھ پہلے بھی ٹھیک ہے روابط تھے، آنا جانا تھا، کیونکہ مذہبی طالبان تھے، مذہبی وہ تھے۔ میں تو افغان طالبان کو مسلمان بھی نہیں مانتا، یہ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، سجاد بھٹی دے رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ اسلام کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے آپ عورت کے اوپر ظلم کریں، اسلام کبھی بھی نہیں کہہ سکتا آپ انسانیت کے اوپر ظلم کریں، اسلام کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بچوں پہ ظلم کریں، اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عورتوں کو تعلیم نہ دیں، بچوں کو تعلیم نہ دیں، اسلام کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طریقے کا کام کریں۔ اس لیے میں افغان طالبان کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اس دائرے میں آتے ہیں۔ تو وہیں پہ ہی میں آ کے مزید بتاتا ہوا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے اپنی وفاداریاں، اپنی ساری چیزیں، وہ ہمیشہ سے ماضی سے مذہبی جماعتوں کا ایک پیٹرن چلتا ہے، وہ اپنی چینج کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے مراسم بھی چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ بات آ گئی ہے پاکستان کے اوپر، تو پاکستان کے اوپر جب یہ بات آئے گی تو پھر ہم بات کریں گے، اور یہ بات ہم ریفرنس سے کہہ رہے ہیں، ثبوتوں سے کہہ رہے ہیں، اور ایک ٹھوس بیانات کی اس پہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ایک مہینے سے مولانا فضل الرحمان نے جب قصور کے جلسے میں کھڑے ہو کے پاکستان کے شہیدوں کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد جو ہے پوری JUIF جو ہے پاکستان افواج کے اوپر جو ہے کھل کر بولنا شروع ہو گئی کہ ہم GHQ کے باہر جو ہے دھرنا دیں گے، ہم وہ کریں گے، اور یہ سارے بیان کس کی زینت بنے؟ یہ سارے بیانات جو ہیں زینت بنے افغان میڈیا کے، بھارتی گودی میڈیا کے، اور یہ خام خواہ کی ہیڈ لائن ہے جن کی پاکستان میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔
آ جائے جی وہیں پہ ہی آپ کو مزید بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں, میں آپ کو 2 ویژولز دکھاؤں گا. آج سے 4 سال پہلے یہی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, یہی سینٹر میں کھڑے تھے, تو ان کے دائیں بائیں مریم نواز شریف, پیپلز پارٹی والے, شہباز شریف, یہ لوگ کھڑے تھے. اب 4 سال کے بعد ان کے دائیں بائیں میں کون کھڑے ہیں؟ یہی محمود اچکزئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, یہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اراکین کھڑے ہوئے ہیں, یہی وہی ہے. وقت بدلتا ہے, اور وقت بدلنے سے آپ کو پتہ ہے نا رنگ کیسے سامنے آتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اس وقت یہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں. وہیں پہ ہی آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے ہوئے جاتا ہوں. جب 2007 کا ایک خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت چاہیے تھی, تب انہوں نے کہا جی MMA ملا ملٹری الائنس وہ تو بہتر چیز ہے, ہم تو پاکستان ملٹری کے ساتھ ہیں, ہم تو پاکستان ملٹری کے شانہ بشان کھڑے ہوئے ہیں. اب یہی ملٹری 19 سال کے بعد جو ہے ان کو غدار لگ رہی ہے, اسی ملٹری کے شہیدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اسی کو جو ہی وہی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سیاست ہے, اور سیاست میں جب ان کے مفادات پکڑے گئے ہیں, جب وہ ریاست آئین کے خلاف بات کر رہے تھے, ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی وفاداریاں کسی اور ملک کو زیادہ شو کر رہے تھے, افغان طالبان جو ہمارے ڈکلیئرڈ دشمن ہیں. ہاں جی, میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ آج تک پاکستان اور بھارت کی کوئی 5 بڑی جنگیں ہوئی ہیں. 1948 کی ہوئی ہے, 1965 کی ہوئی ہے, 1971 کی ہوئی ہے, 1998 کی ہوئی ہے, اور ریسنٹلی ابھی جنگ جو ہے مارکا حق ہوا 2025 کی, تو اس پہ اتنے بندے شہید نہیں ہوئے جتنے افغان طالبان کی وجہ سے ہمارے پاکستان افواج کے عام پاکستانی جو ہے 1 لاکھ کے قریب جو ہے پاکستانی شہید ہوئے ہیں. یہ افغان طالبان کی وجہ سے ہوئے, یہ افغانستان کی وجہ سے ہوئے, اینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر اپنی وفاداریاں دکھا رہے ہیں. وہیں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اب جو اپوزیشن کا الائنس بنا ہے, یہ اپوزیشن کا الائنس نیچرل کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011-12 میں عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے کہا جی گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. بھائی طالبان ہوتے ہیں, تو وہ گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان کا جو ہے منجن لے کے آئے, اور انہوں نے آ کے کہا جی یہ اچھے طالبان ہیں, یہ بیڈ طالبان ہیں. اور جب ان کی رجیم ختم ہو رہی تھی, تو انہوں نے جنرل فیض نے, عمران خان نے پاکستان میں جو پورا پاکستان افواج نے پورا ٹیررزم ختم کیا تھا, جو پاک افغان بارڈر ہے خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے, وہ ساری ری سیٹلمنٹ کروائی عمران خان نے گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان اپنی ٹرمینولوجی کے چکر میں, اپنے گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان کے نام کے چکر میں. وہیں پہ آ جائیں جی دوسرے جو بینیفیشری ہیں, جو افیکٹ ہوئے ہیں اس پورے سسٹم سے, وہ ہیں جی محمود اچکزئی صاحب, جو کوئٹہ سے بیٹھ کے, کوئٹہ کندھار کے بیلٹ کے میں بیٹھ کے جو ہے ہمیشہ ادھر ادھر, ٹھیک ہے بھائی آپ لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں, آپ لوگوں کی کراس میرجز ہیں, آپ لوگوں کے آپسی تعلقات ہیں, وہ رکھیں, لیکن پاکستان سے بڑا نہ تو آپ کی رشتہ داری ہے, نہ تو آپ کی کوئی مراسم ہے, نہ آپ کا کوئی بڑا تعلقات ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے. تو اب آپ دیکھیں گے عمران خان وہی افغان طالبان کے حامی, آپ کے محمود اچکزئی صاحب وہ افغانستان کے حامی اور وہ لڑو بھر کے نعرے لگانے والے, وہی مولانا فضل الرحمان مولا ہیبت اللہ کے ساتھ. تو یہ سارا نیکسس سمجھیں کہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے جو وہ اپوزیشن کے تھرو, یعنی کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے سیٹوں کے اوپر بڑی لڑائیاں ہیں. بلوچستان کے اوپر ان کی جو ہے JUIF اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے محمود اچکزئی صاحب کی, ان کی بڑی دشمنیاں ہیں آپس میں, رائیولز ہیں ایک دوسرے کے. لیکن نہیں, جہاں اب ان کے انٹرسٹ اپنے کامن ہوئے ہیں اور وہ انٹرسٹ پاکستان کے خلاف ہے, تو وہاں وہ متحد ہیں, اکٹھے ہیں. یہی PTI کے لوگ جو ہے, عمران خان جو ہے مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتے تھے, یہی عمران خان کی پارٹی جو ہے آج وہی مولانا صاحب عمران خان کو جو ہے چھڑانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک سیاسی بارگین ہے, سیاسی جو ہے ایک داؤ پیچ ہے, اور یہ سیاسی میں مفادات میں جو ہے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کو پیچھے رکھ کے آپ آگے لے آتے ہیں. تو یہی میں نے آپ کو 2007 کا بھی بتایا کہ ملا ملٹری الائنس کیا تھا, کس طریقے سے پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے. آج جہاں پہ اپنی چوری پکڑی گئی ہے, اپنے کرتوت پکڑے گئے ہیں, وہاں پاکستان کے جو ہے شہیدوں کو جو ہے, پاک افواج کے شہیدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, پاک افواج کی جو ہے لیڈرشپ اس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور پتہ نہیں یہ سیاست کس لیول پہ ان لوگوں کو لی جائے گی. لیکن وہیں پہ ہی ہم آپ کو اطلاع دیتے ہوئے چلیں کہ اس جو ہماری جو اس وقت جو رجیم ہے, جس کو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہائبریڈ رجیم ہے, جو ڈیلیور کر رہی ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے, انہوں نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا, چاہے وہ دشمن پاکستان کے اندر ہو, چاہے وہ دشمن انڈیا میں ہو, چاہے وہ دشمن افغانستان میں ہو, چاہے وہ دشمن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. تو ان کو کسی بھی صورت جو ہے اب اسپیئر نہیں کیا جائے گا. سب سے جو ہے قانون کے مطابق جو ہے نپٹا جائے گا, اور سب کو جو ہے قانون کے مطابق جو ہے کٹہرے میں لایا جائے گا.